بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے اور آپ سب کو بہترین علم سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے، آمین۔ جی پیارے بچوں، آج ہم پارہ نمبر 5 سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں گے۔ پارہ نمبر 5 کو شروع کرنے سے پہلے ہم آل عمران کی ایک بہت ہی خوبصورت آیت 191 پر بات کرتے ہیں۔ آیت نمبر 191 کا ترجمہ یہ ہے: عقل مند لوگ اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ زمین اور آسمان کی بناوٹ پر غور و فکر کرتے ہیں اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں: اے ہمارے رب، تو نے یہ آسمان اور زمین اور سب کچھ بے مقصد یعنی بیکار، بغیر کسی وجہ کے فضول نہیں بنایا۔ تو پاک ہے اس سے کہ بے مقصد کچھ بنائے۔ پس اے ہمارے رب، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور کائنات کی ساری نعمتیں کسی مقصد کے تحت بنائی ہیں، یعنی بغیر کسی وجہ کے نہیں بنائی۔ ہر چیز اپنا مقصد جانتی ہے کہ وہ کیوں بنائی گئی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہی ہے۔ جی بچوں، آسمان کو پتہ ہے کہ اس نے کب اور کہاں بارش برسانی ہے۔ سورج کو پتہ ہے اس نے کب طلوع ہونا ہے اور کب غروب ہونا ہے۔ جی بچوں، زمین کو بھی پتہ ہے کہ اس نے کب کیا اگانا ہے اور کب کون سے خزانے یعنی سونا، چاندی، کوئلہ، گیس، پیٹرول اور انسان کی ضرورت کی دوسری چیزیں بنانی ہیں۔ جی پیارے بچوں، جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی ہے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ کائنات کی بے شمار نعمتیں اور خزانے جس انسان کے لیے بنائے گئے ہیں وہ انسان بغیر کسی مقصد کے پیدا کر دیا جاتا، یعنی بلا وجہ اور بیکار، اور کسی کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہی نہ ہوتا۔ اسی آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عقل مند لوگ جب دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی گئی تو وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا ہے کہ کھاؤ پیو عیش کرو اور دنیا سے چلے جاؤ، بلکہ انہیں خاص مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ انبیاء کرام بھیجے، کتابیں بھیجیں، ہدایت کا انتظام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ عقل مند لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو جاننے کے لیے کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اور بچوں، وہ اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کائنات پر غور و فکر کرنے والا اور قرآن سے اپنی پہچان حاصل کرنے والا بنا دے، آمین۔ آئیے اب پارہ نمبر 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے: کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر قرآن اللہ کا نہیں بلکہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سے اختلاف ہوتے۔ جی پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہر دور کے لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے، قرآن پر شک کرتے ہیں اور اللہ کو ایک نہیں مانتے اور شرک کرتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانتے ہیں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی بچوں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہی ہیں کہ قرآن صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔
اور ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 23 سال تک مختلف حالات میں مختلف موقعوں پر مختلف مضامین پر بات کرتے رہے، لیکن کہیں کوئی بھی غلطی نہیں ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جی بچوں، بلکہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے اور اسے بیان کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل کرنے کے لیے قرآن ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلاف ہوتے۔ ایک جگہ کہا جاتا کہ یہ کام کرو اور دوسری جگہ کہا جاتا کہ یہ کام نہ کرو، بلکہ آج سائنس کے زمانے میں قرآن کریم کی بہت سی آیات کے سچا ہونے کے ثبوت مل رہے ہیں۔ مثلاً فرعون کی لاش مل گئی ہے، قرآن پاک میں ذکر ہے کہ یہ قیامت تک کی نشانی ہوگی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی مل گئی ہے، اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اور جن قوموں پر عذاب کے آنے کا قرآن پاک میں ذکر ہے، ان میں سے چند غرق شدہ بستیاں سیٹلائٹ سے نظر آ گئی ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے۔ جی پیارے بچوں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کو تجوید اور تفسیر سے سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے انشاءاللہ۔ آئیے بچوں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 139 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے، اور جو لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ مسلمان کافروں سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت سے ہمیں چند باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1، ہمیں غیر مسلمانوں کے طور طریقے، ان کی طرح کے کپڑے، ان جیسے انگلش بول کر خود کو کوئی بڑی اور قابل عزت چیز نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے اور کپڑے ایسے پہننے ہیں جو باپردہ ہوں۔ عربی زبان اور قرآن کا ترجمہ سیکھنا ہے، کیونکہ ان کا سیکھنا فرض بھی ہے اور قرآن پر عمل کرنے میں مددگار بھی۔ اس آیت سے دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی صرف اس قابل ہے کہ اس کی سب سے زیادہ عزت کی جائے اور صرف اسی سے عزت چاہی جائے۔ لوگوں کو خوش نہ کیا جائے کہ وہ ہماری عزت کریں گے، اور ہمیں ہر کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، چاہے لوگ ناراض ہو جائیں۔ جی پیارے بچوں، اس سے کیا فائدہ ہوگا اگر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں گے؟ جی پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائیں گے اور ہمیں ہر طرح کی رسوائی سے بچا لیں گے انشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں، الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 5 آج مکمل ہو گیا ہے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلد پارہ نمبر 6 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ پیارے بچوں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔